نہیں، معذرت والی کوئی بات نہیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے میں غلط وقت پر آ گئی ہوں۔ بیگ کی سٹرپ کندھے پر ڈالتے وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی۔ ہم پھر کبھی ملیں گے، میں اپائنٹمنٹ لے کر آؤں گی، ابھی مجھے اجازت ہے۔ رسمی مسکراہٹ چہرے پر سجاتے اس نے مصافحہ کیا تھا، اور پھر ٹھہری نہیں، جبکہ اس کی جلد بازی پر جاسم اسفندیار لمحوں کے لیے غیر سنجیدہ سی سوچ میں پڑا۔ عجیب خاتون تھی، سر جھٹکتے اب کہ وہ کیبن کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ یہاں ٹاؤن پہنچتے اس نے لباس تبدیل کیا تھا کیونکہ یہ ضروری تھا۔ پوجا کا ایک مخصوص لباس تھا، یہ ماہ کے آخری دن تھے، سو اس کو 6 دن ایک ہی کمرے میں وہ مخصوص کمرے میں آتے جائزہ لینے لگا۔ رہ کر شیطان کو پوجنا تھا، استغفر اللہ۔ لکڑی کے پٹوں سے بنا یہ کمرہ دربے کا سا منظر پیش کر رہا تھا جس کے عین وسط میں وہی مورت تھی، جبکہ لکڑی کی شیلف پر مختلف دجال کی وہ ایک آنکھ والی پینٹنگز۔ وہ گھٹنوں کے بل آنکھیں موندتے اس کے آگے جھکا، بظاہر اپنی دنیا سنوارنے، مزاح خیز جبکہ حقیقتاً اپنی دنیا و آخرت دونوں تباہ کرنے۔ زندگی ہے اجل تو بھی نہیں، سوچتی ہوں اٹل تو بھی نہیں، تیرے ہوتے بھی سب خراب ہی تھا، اور پھر آج کل تو بھی نہیں۔ وہ مکمل تیار تھی، جینز پر گول دامن کرتا زیب تن کرتے مفلر گردن کے گرد لپیٹا، بالوں کو اونچی پونی کی سی شکل دیتے اس نے آخری نگاہ خود پر ڈالی۔ چہرہ ضرورت سے زیادہ پرکشش محسوس ہو رہا تھا۔ اب تک زندگی میں جتنے بھی مردوں سے واسطہ پڑا تھا، کوئی بھی باعث تسکین نہ تھا، چاہے پھر وہ باپ کی شکل میں شاہجہاں تھے یا پھر ستیلے بھائی کی شکل میں زرار وجاہت سے، مگر اب کے زندگی میں آنے والا یہ تیسرا شخص جاسم اسفندیار خان شاید اس کی دل کی دنیا ہلا گیا تھا۔ وہ احساس جو اب تک محسوس نہ ہوا تھا، وہ اس چند سے عرصے میں اس شخص کی موجودگی سے محسوس ہوا تھا۔ سرشاری کا سا منفرد احساس، وہ جو خیالات کے صحرا میں کھوئی ہوئی تھی، یکدم ایک کرخت پکار پر چونکی۔ کہاں کی تیاری ہے ہنی؟ شوق چند سا وہ آئنم شاہ کا لہجہ، وہ یکدم گھبرائی تھی۔ میں جی ہنی آپ۔ چند قدم اس کی جانب بڑھاتے انہوں نے دائیں ہاتھ کی انگلی اس کی بالیوں پر پھیری۔ وہ بے ساختہ جھنجھلا اٹھی۔ چلو ذرا ایک گہری سانس لو، لانگ بریتھ۔ مصنوعی اپنائیت سے کہتے وہ نور الحیا کو خاصا کنفیوز کر گئی تھی۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ ان کا ہاتھ پرے کرتی چند قدم آگے بڑھتے اپنا پرس اٹھاتے ایڑیوں کے بل پلٹی تھی۔ میں باہر جا رہی ہوں دوستوں کے ساتھ، مجھے دیر ہو رہی ہے، دو ٹوک انداز میں کہتے وہ جوں ہی آگے بڑھی۔ وہ کب سے آئنم شاہ کی آواز گونجی تھی، مگر تمہاری دوست سارا، وہ تو ایگزیبیشن میں ہے۔ ان کا فقرہ سن وہ لمحوں کے لیے ٹھٹکی، مگر خود کو کمپوز کرتے واپس رخ ان کی جانب کیا۔ ضروری نہیں کہ میری بس وہی دوست ہو، میری کئی دوستیں ہیں جن کے بارے میں آپ نہیں جانتی۔ اور رہی بات سارا کی، تو یہ آپ کو کیسے معلوم ہے کہ وہ کہاں ہے اور کہاں نہیں؟ ہاں ہنی، میرا خیال ہے انسان کو اتنی اونچی اڑان بھرنی چاہیے کہ بعد میں جب اس اونچائی سے گرے تو زیادہ نقصان نہ ہو اس کا۔ اور چلو میں تمہاری یہ الجھن بھی سلجھا دیتی ہوں۔ ایگزیبیشن میں سارا کی موجودگی مجھے وہاں کے آرگنائزر کی بدولت معلوم ہوئی ہے، کیونکہ ایگزیبیشن کے فنڈز کا کثیر حصہ وجاہت انڈسٹری کی جانب سے جاتا ہے۔ تو اس ایگزیبیشن میں کون آ رہا ہے اور کون خریداری کر رہا ہے، اس کی سب سے پہلے رپورٹ ہمیں ملتی ہے۔ مصنوعی مسکراہٹ ہنوز چہرے پر برقرار تھی۔ جو بھی ہے مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا، آپ کس کی معلومات رکھتی ہیں اور کس کی نہیں۔ مجھے دیر ہو رہی ہے، اللہ حافظ۔ اور اب کہ وہ ٹھہری نہیں، برق رفتاری سے رام گاہ عبور کرتے مرکزی گیٹ تک آئی تھی، جب نگاہ ڈرائیور تیار گاڑی پر ٹھہری۔ اس نے گہری آہ بھرتے اپنی رام گاہ کی کھڑکی کی جانب دیکھا، جہاں سے آئنم شاہ کا عکس واضح تھا۔ ایک ضبط سے گاڑی میں سوار ہوئی تھی۔ یہاں اپنا کام سمیٹتے جاسم نے ایک نگاہ ریسٹ واچ میں ڈالی، یہ لنچ بریک کا وقت تھا۔ رولنگ چیئر سے اپنا کوٹ اٹھاتے اس نے ایک نظر مقابل شیشے کی وال پر ڈالی۔ وہ پرفیکٹ تھا، پرکشش رنگت پر ہلکی شیو،
दराज कद, परवकार सीना, जल से सेट किए वो स्याह बाल, मुतवाज़न चाल चलते वो ऑफिस से बाहर निकला। एग्जीबिशन के मरकज़ी गेट पर पहुंचते इसने तायराना निगाह पूरे हॉल में डाली। वहाँ मामूल के मुताबिक गहमा गहमी थी। ये चेक पॉइंट था और इसको यहाँ से गुज़रना था, मगर वो जानती थी अगर वो इसके दरमियान से गुज़रेगी तो अलार्म लाजमी बजेगा। मगर वो भी सारा असफंयार खां थी। एक नज़र अपने चौड़े जूतों पर डाली और फिर यहाँ वो सर को खम देते दरमियान से गुजरी। रैन तवक्का के मुताबिक वो अलार्म बजा था जब सिक्योरिटी अलर्ट हुई। मैम आप रुकें प्लीज़। वो जो मसनूई अंदाज में अलार्म को नज़रअंदाज करते आगे को बढ़ती जा रही थी, अब के सिक्योरिटी के रुकने पर पलटी। वो जो फ़ोन सुनने को कोने पर मौजूद था, वहाँ से आता शोर सुन अब के चेक पॉइंट की जानिब बढ़ा था। सफ़ेद शलवार कमीज़ पर लंबी चादर खुद पर लपेटे वो कोई और नहीं, अली था। मैम आपके गुजरने पर यहाँ पर अलार्म बजा था। हम तकलीफ़ के लिए माज़रत चाहते हैं, मगर हमें आपकी तलाशी लेनी होगी। अच्छा, क्या अलार्म बजा था? ओहो, मैंने सुना नहीं। खैर आप मेरी तलाशी ले सकते हैं। बैग कंधे से हटाते इसने हाथ सिलेंडर किए, मगर चेहरे पर मुतमईन तासुरात बरकरार थे। वो तमाम स्टाफ फ़ीमेल था जो सारा की चेकिंग कर रहा, जबकि मेल स्टाफ दायरा बनाए खड़े थे। जब इनको चीरते अली अंदर की जानिब आया और यहाँ आपके अली को देख इसका कॉन्फिडेंस तमाम हुआ था। क्या हुआ है यहाँ? वो रुबदार लहजा गूंजा था। बेसाख्ता सारा की निगाह इसके चेहरे से होते सीने पर ठहरी, जहाँ पर एक कार्ड लगा था जिस पर जाली हरफों में वाज़िह तौर पर इसकी पोजीशन ऑर्गेनाइजेशन टीम लीडर लिखा था, जिसे पढ़ बेसाख्ता इसने आसूदगी से रुख पलटा। सर, इनकी एंट्री पर अलार्म बजा था। अब के अली के सवाल करने पर फीमेल ऑफिसर गोया हुई थी, जबकि इसकी बात सुन एक सहरज़दा निगाह इसने सारा पर डाली। वो एकदम गड़बड़ाई थी और इसकी ये हरकत अली से मख्फी ना रह सकी। वो कदम कदम चलते फीमेल ऑफिसर तक आया था। तलाशी लें मोहतरमा की। ये मंजर साहले समुंदर का था, जिसके किनारे बने रेस्टोरेंट में एक टेबल पर वो दोनों आमने सामने विराजमान थे। समुंदर पर बार बार आकर बैठते वो सफ़ेद कबूतर और फिर यकदम लहरों के बनने पर फड़फड़ाते उड़ जाते। वो पिछले कई मिनट से यह मंजर देखते मुस्कुरा रही थी। जब वेटर को आर्डर देते इसने अब के हाथ बहम मलाते मुकाबल बैठी 21 साला नूर हयाल पर नज़र डाली और ऐन इसी लम्हे निगाह पलटना भूल गया। इसकी पुरकशिश मुस्कुराहट देख वो बहुत प्यारा मुस्कुरा रही थी, या शायद जासम असफंयार खां को ज़रूरत से ज़्यादा प्यारी लग रही थी। कहते हैं ना, जब कोई शख्स आपके दिल पर दस्तक दे तो चाहे कुल कायनात ही क्यों ना हो, इसके ख़िलाफ़ हो जाए, वो शख्स आपको सबसे कीमती और प्यारा हो जाता है। फिर इसमें कोई ऐब नज़र नहीं आता। वंडर ही हार्ट। कुछ नज़रे करम इधर भी कर दें प्लीज़, यहाँ खादम आपकी एक झलक को तरस रहा है। जासिम के सवाल पर वो इसकी तरफ जानिब मुतवज्जा हुई। हाँ हाँ हाँ, क्या कह रहे हैं आप? मैं आपको खादम नहीं, अपने सर का ताज बनाना चाहती हूँ मिस्टर जासम असफंयार खां। और वो एक अदा से कहते मुकाबल बैठे इस शख्स को इसकी अहमियत फ़कत चंद लफ्ज़ों में बता गई, जिस पे वो 29 साला जासम असफंयार लम्हों के लिए बेज़बान हुआ था, यूँ जैसे कहने को अल्फाज ना हों और हरकत करने को सकत नहीं। क्या वो इतना अहम था इस छोटी सी लड़की के लिए? अगर हाँ, तो वो खामोश क्यों थी अब तक? आप मुझे बहुत ज़रूरी हैं। मुझे ऐसा लगता है, आपको पता है एक औरत को कैसे मर्द की ज़रूरत होती है। वो मर्द जो इसको बेशक बहुत मोहब्बत ना दे, दिन रात बेशक इसकी शान में, इसकी मोहब्बत में, इसकी खूबसूरती के सीधे ना पड़े, इसके लिए बेशक चांद तारे ना तोड़ कर लाए, मगर इसकी ऐसी डाल बन जाए कि अगर कोई इस पर उंगली भी उठाए तो वो मर्द इस उंगली उठाने वाले हाथ का हाथ तोड़ दे। अगर कोई इस पर मैली निगाह डाले तो वो इतनी सकत रखता हो कि इसकी आंखें नोच फेंके। एक औरत को मोहब्बत करने से ज़्यादा एक वफ़ादार मर्द चाहिए होता है, ताकि वो बड़े हजूम में सर को खम देकर कह सके कि मेरे पास मेरे बाप के बाद अगर कोई मजबूत सहारा है तो वो शोहर की सूरत इस मर्द का। और फिर अगर औरत मेरी जैसी हो कि जिसका बाप इसके अच्छे बुरे वक्त में इसका साथ नहीं, और इसको आप जैसा मर्द मिल जाए
تو یقین جانیے جاسم اس عورت کی دنیا ہی جنت بن جاتی ہے، اور مجھے ایسا لگتا ہے میری دنیا جنت بن گئی ہے۔ وہ خاموش ہوئی تھی جبکہ جاسم سنے گیا تھا اس کی سحر انگیز باتیں۔ نور الحیا کے خاموش ہونے پر اس نے ایک گہری آہ فضا میں خارج کی۔ مجھے کبھی اپنی زندگی کے کسی انتخاب پر اتنا سکون نہیں ملا جتنا مجھے آج تمہارے انتخاب پر آج محسوس ہو رہا ہے۔ یقیناً میں نے اپنی زندگی میں کوئی نیکی ایسی کی ہوگی جس کی بدولت مجھے تم جیسے شریک حیات سے نوازا جا رہا ہے۔ میں جاسم اسفند یار خان عہد کرتا ہوں جب تم نور الحیا میرے نکاح میں آ جاؤ گی، میں ہر نماز کے بعد 2 نفل شکرانے کے ادا کروں گا تا حیات۔ اب جو مجھ سے ہم کلام ہونا، ادب آداب سے ہونا، اب کہ میں لہجوں کی تلخیاں منہ پر مار دیتی ہوں۔ تلاشی لینے محترمہ کی۔ اب کہ علی نے فیمیل آفیسر کو آرڈر دیا تھا، جس پر وہ سر کو خم دیتی سارا کی جانب بڑھی تھی، جبکہ یہاں سارا اسفند یار پچ و تاب کھاتے رہ گئی۔ انتہائی مؤدب انداز میں اس کی تلاشی لی گئی تھی، مگر اس کے پاس سے ایسی کوئی شے برآمد نہ ہوئی جس کی بنیاد پر اسے روکا جاتا۔ سر، آل کلیئر۔ یہی اس نے علی کو حال بتایا، جبکہ وہ ہنوز سپاٹ تاثرات لیے سارا کو دیکھے گیا، یوں کہ سالم نگلنے کا ارادہ ہو۔ اب اگر آپ لوگوں کا ہو گیا ہے تو کیا میں کچھ کہوں؟ یہاں وہ قدرے ضبط سے گویا ہوئی تھی۔ اس طرح برے ہجوم میں کسی کی تلاشی لینا کیا مناسب لگتا ہے آپ لوگوں کو؟ یہاں مسئلہ آپ کی مشین میں ہے، سمجھے؟ اس کو ٹھیک کروائیں اور اپنی سیکورٹی بہتر کریں، نہ کہ آنے جانے والے لوگوں کو روک روک کر ان کی تلاشی لے کر بے عزتی کریں۔ میری بات سنو محترمہ، وہ دانت پیستے گویا ہوا تھا، جو اب تک سارا کی گوہر افشانیاں سن رہا تھا۔ یہاں سے گزرنے پر آپ کے الارم بجا تھا، ٹھیک؟ جو کہ یقیناً آپ کی سماعتوں نے بھی خوب سنا ہوگا، رائٹ؟ اگر میں غلط نہیں ہوں تو کیا ایسا ہوا تھا؟ اور ہماری سیکورٹی قدرے بہترین ہے، کیونکہ صرف ایک الارم بجلی پر اپنے چاروں گرد آپ دیکھ سکتی ہیں کہ پورا سٹاف موجود ہے، تو یہاں ہماری غلطی کی کوئی گنجائش نہیں۔ البتہ ایک بار اور زحمت کرنی پڑے گی آپ کو، جس کے لیے میں ایک بار پھر معذرت کرتا ہوں، لیکن کیا آپ مجھے اپنے جوتے اتار کر دکھا سکتی ہیں؟ اس بار اس نے سارا اسفند یار کی آنکھوں میں براہ راست دیکھتے مطالبہ کیا تھا، جس پر وہ واضح ٹھٹکی تھی۔ یہاں کوئی مذاق ہو رہا ہے کیا، یا آپ لوگ مجھے روڈ پر چلتی معمولی سی لڑکی سمجھ رہے ہیں؟ ارے آپ تو ناراض ہو گئی محترمہ، میں صرف ویسے ہی کہہ رہا تھا، آپ جا سکتی ہیں اندر۔ اب کہ علی نے بھرپور طور پر مسکراتے ہاتھ کے اشارے سے اسے اندر جانے کو کہا۔ وہ چند لمحے یوں ہی کھڑی اس شخص کو دیکھتی رہی جو خاصا مشکوک معلوم ہو رہا تھا، مگر فی الحال یہاں رکنا بہتر نہ تھا، سو وہ اندر کی جانب بڑھی۔ نور الحیا کے خوبصورت اقرار پر جاسم اسفند یار نے سرشاری کے عالم میں اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ وہ جاسم سے اس عمل کی امید میں نہ تھی، تو اس کے ہاتھ تھامنے پر یکدم خود میں سمٹی تھی۔ چہرہ ضبط کی شدت سے سرخ تر ہوا تھا، اور نور الحیا کا یہ روپ جاسم سے مخفی نہ رہ سکا۔ اس نے مسکراتے کوٹ کے دائیں جانب بنی جیب سے ایک سرخ مخملی ڈبیا نکالی تھی۔ یہ سب لمحوں کا کھیل تھا، وہ سمجھ بھی نہ پائی تھی اس سب کو۔ جب اس کو ہاتھ ہی سے تھامتے وہ کچھ ٹیبل سے آگے کو بڑھا، یوں کہ اب وہ دونوں واکنگ ٹریک پر تھے۔ نور الحیا کا ہاتھ چھوڑتے وہ ایک گھٹنے کے بل ٹریک پر بیٹھا تھا، وہ سرخ ڈبہ اس کے مقابل بڑھاتے وہ گویا ہوا۔ میں جاسم اسفند یار خان، نور الحیا آپ کی سادگی، مخلص اور خوبصورتی کا اسیر ہو چکا ہوں۔ میرے دل کو آپ کی چاہت ہے، میں آپ کو اپنی زندگی میں شریک کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ مجھ سے شادی کرنا چاہیں گی؟ انتہائی مہذب اور شائستہ انداز میں اس نے چند رسمی جملے کہتے وہ ہیرے جڑی انگوٹھی ڈبیا سے نکالی تھی، جبکہ یہاں اس 21 سالہ لڑکی کی یہ حالت تھی کہ مانو سارا خون جسم سے سمٹ کر رخسار پر آ ٹھہرا ہو۔ ارد گرد بیٹھے چند لوگ ان دونوں ہی کی جانب متوجہ تھے، جبکہ جاسم کی ہدایت پر مقابل مینجمنٹ کے کچھ اراکین ہاتھ میں کیک اور چند پھولوں کے گلدستے تھامے نور الحیا کی ہاں کے منتظر تھے۔ یہاں وہ خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی محسوس کر رہی تھی۔ یہاں اس نے اگلا لمحہ ضائع کیے بغیر سر اس بات میں ہلایا۔ عین اسی لمحے ریسٹورانٹ تالیوں سے گونج اٹھا تھا۔ حکم میں کھڑے مینجمنٹ کے
اراکین نے ان پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی تھیں۔ سحر انگیز سے اس موقع پر بے ساختہ جاسم نے زمین سے اٹھتے اسے خود میں بھینچا تھا۔ وہ لڑکی جس کے پاس دنیا کی ہر دولت تھی، وہ جو چاہتی تھی اس کو ملتا تھا بچپن سے، مگر اس کی کہانی ادھوری تھی کیونکہ اس کی کہانی میں اس سے محبت کرنے والا کوئی نہ تھا۔ اور آج جب اس شخص نے دنیا کے سامنے اس کو یوں اپنایا تھا، وہ شاید اپنے حواسوں میں نہ تھی۔ وہ دونوں کھو سے گئے تھے اس بے رنگ دنیا سے، دور محبت کی دنیا میں، اس سب سے انجان کہ ان کے حکم میں کھڑا ایک شخص یہ تمام لمحات موبائل کی ویڈیو کی مدد سے اپنے پاس محفوظ کر رہا ہے۔ وہ جو ایک ہفتے یہاں ٹاؤن میں ٹھہرنے والا تھا، اپنی پوجا جلد مکمل کرتے اب کہ وہ واپس مینشن جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ جب لباس بدلتے وہ باہر آیا تھا، مگر نگاہ عین مقابل نامناسب لباس زیب تن کیے گاگا پر ٹھہری، جو ہاتھ میں محلول کی بوتل لیے اسی کی جانب متوجہ تھی۔ شاید کوئی کم ظرف مرد ہوتا تو بہک جاتا، مگر وہ ضرار وجاہت تھا، وہ بہکنے والوں میں سے نہ تھا، کیونکہ وہ اپنی کہانی بھی خود لکھتا تھا اور اس میں کردار بھی خود منتخب کرتا تھا۔ وہ یہ جانتا تھا کہ اس کو کب، کیسے اور کیا کرنا ہے، اور وہ اب بھی جانتا تھا کہ اس کو گاگا کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ چند سال قبل کیے جانے والی گاگا کی اس حرکت نے آج ضرار وجاہت کو اس نہج پر لا کر چھوڑا تھا۔ وہ قدرِ سودگی سے قدم قدم چلتے اس کے قریب بڑھا، جبکہ گاگا اس کو اپنے قریب بڑھتا دیکھ ایک ادا سے اٹھتے خود اس کی جانب گئی تھی، مگر عین اسی لمحے دائیں ہاتھ سے ضرار وجاہت نے ایک جست سے گاگا کی صراحی دار گردن دبوچی تھی۔ مقابل وہ عورت تیار نہ تھی اس افتاد کے لیے، وہ یکدم تڑپ اٹھی تھی۔ اکھڑتی سانسیں آخری لمحوں کی دستک تھی۔ آج سے پہلے میں تمہیں نہیں مار سکتا تھا کیونکہ میرے ہاتھ بندھے تھے۔ آج میں نے اس سیکٹ کو اپنی روح دی ہے، تو اس سیکٹ نے مجھے یہ اختیار دیا ہے کہ میں جس کو چاہوں یہاں اپنے مطابق ڈیل کروں۔ اور تم جانتی ہو گاگا، آج جو یہ سب ہو رہا ہے اس کی ایک بنیادی وجہ تم ہو۔ اس رات تم نے میری شراب میں ضرورت سے زیادہ نشہ ملایا تھا، اس کے بعد میں اس کا حصہ بنا ہوں۔ یہ لوگ مجھے ضرار وجاہت کو بلیک میل کر کے یہاں تک لائے ہیں۔ میں نے اس دن عہد کیا تھا ٹیکسی سے اترتے کہ ایک دن میں تمہارا قتل اپنے ہاتھوں سے کروں گا، اور آج یہ عہد پورا ہوگا۔ اب تم جہنم واصل ہوگی اور پھر سالوں سے لگی میرے سینے کے اندر یہ آگ بجھے گی۔ مقابل اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا کیونکہ وہ اب ضبط نہ کر پا رہی تھی۔ اس شخص نے اتنی شدت سے اب کے ضرب لگائی تھی کہ گاگا کی گردن سے ہڈیاں چٹکنے کی آواز واضح ان دونوں کو سنائی دی تھی، مگر فرق یہ تھا کہ وہاں ایک پورے ہوش و حواس میں تھا جبکہ ایک مردہ حالت میں۔ گاگا کے کھوکھلے وجود کو زمین پر پھینکتے وہ رکا نہیں، برق رفتاری سے ٹاؤن عبور کرتے اب کہ اس کی منزل مینشن تھی۔ یہاں گاڑی میں وہ جو ہی سوار ہوا، موبائل پہ لگاتار اس کو نوٹیفیکیشن وصول ہونی شروع ہوئی تھی۔ وہ جو اب تک نوٹیفیکیشن کو نظر انداز کر رہا تھا، مگر مسلسل بجتی گھنٹی سنی اب کہ اس نے گاڑی سائیڈ پر روکی تھی۔ موبائل اٹھاتے جو نہ ان کو دیکھا، وہاں مختلف قسم کی نیوز پر اس کو ٹیگ کیا گیا تھا۔ نگاہ تصویروں پر ٹھہری جس میں واضح طور پر نور الحیا اور جاسم کو ساتھ ایک دوسرے کے دیکھا جا سکتا تھا۔ ان تصویروں میں وہ مختلف انداز میں ساتھ تھے، کہیں جاسم گھٹنوں کے بل تھا، کہیں نور الحیا کا ہاتھ تھا، اور تیسری تصویر میں وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ تھے۔ یہاں وہ جیسے جیسے تصویریں دیکھتا گیا، اس کا سراپا غیظ و غضب میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ تصویروں میں مختلف قسم کے کیپشن ڈالے گئے تھے جس میں وجاہت انڈسٹری، وجاہت مینشن اور شاہجہاں کی بیٹی کے بارے میں بہت کچھ لکھا گیا تھا۔ اب کہ ضبط ٹوٹا تھا، موبائل ایک جست میں پرے کرتے اس نے خطرناک حد تک گاڑی کی سپیڈ بڑھائی تھی۔ مسلسل سوچوں سے سسک رہی ہوں میں، ایک وحشت سی ہو رہی ہے مجھے اپنے آپ سے۔ اب کہ اس کا رخ وجاہت مینشن کی جانب تھا، وہ اپنی منزل کی جانب رواں تھا، جب ایک خیال کے تحت اس موبائل اٹھاتے مطلوبہ نمبر ملایا۔ چہرے کے تاثرات اتنے پتھریلے تھے کہ مانو چٹان کے سے ہوں، وہ سب کچھ تباہ کر دینے والا تھا۔ جب طاقت اور مغروریت کا نشہ سر چڑھ کر بولتا ہے تو یہ مٹی کے بنے پتلے بھول جاتے ہیں کہ ایک منصف اور بھی ہے جو ان کی ڈور سنبھالے ہوئے ہے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ ضرار وجاہت بھی بھول چکا تھا کہ ایک انسان کی دسترس خاکی ہے۔ چند گھنٹیوں کے بعد علی نے فون اٹھایا تھا۔ ہیلو میری بات سنو علی، بہت غور سے، ابھی اور اسی وقت اسفند یار خان سے میٹنگ ارینج کرو
اور وہ چند لمحوں کے لیے ٹھہرا، یوں کہ جیسے دل سے کوئی صدا سنائی دی ہو۔ وہ یہ سب کیوں کر رہا تھا؟ آخر اس کو کیا غرض تھا نور الحیا سے؟ سر، آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ اگلی جانب سے علی کے پکارنے پر وہ ہوش کی دنیا میں لوٹا تھا۔ نہیں، میں خاموش نہیں، خود کو کمپوز کرتے ہوئے گویا ہوا۔ میں نے کہا میری میٹنگ ارینج کرواؤ، یا پھر نہیں، میں نہیں، تم جاؤ اور میٹنگ ارینج کر کے بات کرو، پتہ کرو اس شخص کی کمزوری۔ وہ شاید خود بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ لفظوں کا صحیح چناؤ نہیں کر رہا۔ بے ساختہ علی نے فون کان سے ہٹاتے اسکرین کو دیکھا۔ کیا وہ واقعی زرار وجاہت سے بات کر رہا تھا؟ اگر تو ہاں، تو وہ کبھی بھی اتنا لو کانفیڈنٹ نہ تھا کہ اپنا مدعا مقابل کے سامنے ٹھیک سے نہ رکھ سکے۔ سر، مجھے لگتا ہے آپ کسی الجھن کا شکار ہیں۔ کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں اسفندیار خان کے ساتھ میٹنگ ارینج کروں اور ان کی کمزوری جانوں؟ ہاں ہاں، بالکل میں یہی کہہ رہا ہوں۔ وہ ایک دم گویا ہوا تھا، جیسے علی کی بات نے اس سے سرور بخشا ہو۔ ٹھیک ہے سر، میں ابھی ایگزیبیشن میں پین نہیں علی، ابھی اور اسی وقت فوراً اس کے آفس جاؤ اور اس کی ڈیمانڈ دیکھو، اور جو وہ کہے اس سے 2 گنا زیادہ اس کو دینا، مگر ڈیل کنفرم کر لینا ہر صورت۔ لیکن سر، آپ مجھے بتائیں کہ کیا ڈیل کرنی ہے؟ اب کہ علی نے قدرے سودگی سے پیشانی پر 2 انگلیاں پھیری تھیں، وہ خود نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ زرار آخر اس سے چاہتا کیا ہے۔ وہ سب میں تمہیں ٹیکسٹ کر رہا ہوں، تم بس اس کے آفس پہنچو۔ چلیں ٹھیک ہے سر، میں آپ کی بات سمجھ گیا، میں پوری ٹیم لے کر ابھی پہنچ جاتا ہوں۔ زرار کی بات مکمل ہوتے علی نے فون بند کیا تھا، پھر ایک نظر ایگزیبیشن ہال پر ڈالی، جہاں کچھ دیر قبل سارا اسفندیار گئی تھی۔ وہ اس کو پکڑنا چاہتا تھا کیونکہ وہ محسوس کر رہا تھا اس کی غیر معمولی حرکات، مگر فی الحال اس کو آفس پہنچنا تھا ہر صورت۔ یہاں اب کہ اس نے گاڑی کی سپیڈ ہلکی کی تھی کیونکہ اس کو انتظار تھا اسفندیار خان کے جواب کا، جو کہ وہ جانتا تھا کہ جواب اس کے حق میں ہی آئے گا۔ یہاں ایک حسین اقرار کے بعد اب کہ وہ دونوں ٹیبل پر آمنے سامنے بیٹھے، بہترین لوازمات نوش فرماتے، ایک دوسرے سے گفتگو میں محو تھے، جب جاسم کے موبائل پر گھنٹی بجی۔ حیا، 1 سیکنڈ۔ ہیلو، ہاں شیزی دوست، یار تم نے بتایا نہیں کہ تو کسی کو پسند کرتا ہے۔ کیا ڈریمی پرپوزل تھا؟ دوستو تو چھا گیا میرے بھائی۔ ایک سیکنڈ رکو، تم کس بارے میں بات کر رہے ہو؟ جاسم کی پیشانی پر کئی شکنیں نمودار ہوئی تھیں۔ بس کر دے یار، اب زیادہ ڈرامے نہ کر، یہ بتا ٹریٹ کب دے رہا ہے؟ میں کوئی ڈرامے نہیں کر رہا۔ شیراز، مجھے بتاؤ تم کس بارے میں بات کر رہے ہو؟ تمہیں کیسے پتہ اس سب کا؟ مجھے کیا مطلب مجھے کیسے پتہ؟ پوری دنیا دیکھ رہی ہے، تم لوگ جب ویڈیو لائیو شو کرو گے تو سب کو پتہ تو چلے گا نا۔ اب کیا بچوں والی باتیں کر رہے ہو جاسم؟ فون کی اگلی جانب بات کرتے شیراز نے اب کے خفگی سے کہا تھا۔ وٹ؟ جبکہ یہاں جاسم اسفندیار یکدم اپنی جگہ چھوڑتے اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا ہوا؟ جاسم کو یوں پریشان دیکھ نور الحیا گویا ہوئی تھی۔ مجھے لگتا ہے تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے شیراز، ہماری کوئی ویڈیو لائیو نہیں گئی۔ یار جاسم، میں جھوٹ نہیں بول رہا، تو سوشل میڈیا کھول، تم لوگوں کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے۔ اب کہ اس نے فون بند کرتے ایپ کھولی تھی۔ شیراز نے ٹھیک کہا تھا، وہاں پہلی پوسٹ ہی ان کی ویڈیو کی تھی۔ بے ساختہ اس نے پیشانی پر ہاتھ دیا، جبکہ یہاں ویڈیو دیکھنی نور الحیا کا ایک رنگ جاتا، ایک رنگ آتا، دوسرا آتا۔ وہ لیپ ٹاپ پر پریزنٹیشن بنانے میں مصروف تھے جب دروازہ بجاتے پروفیشنل انداز میں ان کی سیکرٹری چلتی اندر آئی تھی۔ سر، آپ سے ملنے وجہ انڈسٹری کی ٹیم آئی ہے، لیکن ان لوگوں نے اپائنٹمنٹ نہیں لیا ملنے کا۔ سر، کیا وجاہت انڈسٹری سے ٹیم آئی ہے؟ اسفندیار خان کو شاید سیکرٹری کی بات پر یقین نہیں آیا تھا۔ جی سر، وہی لوگ آئے ہیں۔ تو تم نے انہیں ویٹنگ میں کیوں بٹھایا ہے؟ تمہیں پہچان ہونی چاہیے کلائنٹ کی، فوراً سے پہلے انہیں میٹنگ روم میں بھی بھیجو، کہتے ساتھ وہ روم کی جانب بھاگے تھے۔ یہاں رسمی سلام دعا کے بعد وہ لوگ میز پر براجمان ہوئے تھے، جب علی نے ایک فائل اسفندیار خان کے آگے رکھی۔ ایک نظر اس فائل پر ڈالتے انہوں نے علی کو مخاطب کیا۔
کیا میں جان سکتا ہوں آپ لوگوں کے یوں اچانک آنے کی وجہ اور اس فائل میں کیا ہے؟ جی بالکل، آپ جاننے کا پورا اختیار رکھتے ہیں، لیکن ایک بات میں واضح کر دوں، ایک بزنس مین کے پاس سوائے ڈیل کرنے کے لیے اور بھلا ہم کیوں آ سکتے ہیں؟ پشت کرسی سے ٹکائے وہ پورے کروفت سے براجمان تھا۔ میں سمجھا نہیں، اس کا مطلب وجاہت انڈسٹری کے مالکان میرے ساتھ ڈیل کرنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے بات کی تصدیق چاہی تھی۔ جی بالکل، وجاہت انڈسٹری کے مالکان نہیں، صرف حقیقی مالک زرار وجاہت آپ کے ساتھ ڈیل کرنے کے خواہش مند ہے۔ میں کچھ سمجھ نہیں پا رہا، یہ سب اچانک کیوں اور کیا ہو رہا ہے؟ کیا آپ مجھے کھلے الفاظ میں اپنی ڈیل سمجھا سکتے ہیں؟ جی بالکل اسفندیار صاحب، ہم آپ کی تمام الجھنیں سلجھانے کے لیے ہی یہاں موجود ہیں۔ ہم ایک نیا پروجیکٹ رکھ رہے ہیں جس کے بارے میں پوری انڈسٹری کے مالکان جانتے ہیں، اور میں اتنا جانتا ہوں کہ اس سے آپ بھی مخفی نہیں ہوں گے۔ ہاں بالکل میں جانتا ہوں اس بارے میں، لیکن اس سے میرا کیا تعلق ہے؟ اب تک آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن تعلق بن سکتا ہے اگر آپ چاہیں تو۔ ہم آپ کو اس کمپنی میں 50% کی پارٹنرشپ دیں گے، اور وہ بھی ان کے کسی بھی قسم کی انویسٹمنٹ کے بغیر۔ یہاں علی کی ڈیل سن کر اسفندیار خان کے کانوں میں سوائے سائیں سائیں کی آواز گونجنے کے اور کچھ نہ سنائی دے رہا تھا۔ چند لمحے کے توقف کے بعد وہ خود کو کمپوز کرتے گویا ہوئے، اگر ہماری جانب سے کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہوگی تو اس میں بھلا آپ لوگوں کا کیا فائدہ ہے؟ اچھا سوال ہے اسفندیار صاحب، ہمارا فائدہ یہ ہے کہ آپ ذرا اپنا موبائل کھولیں اور دیکھیے سوشل میڈیا پر کون سی ویڈیو اس وقت ٹرینڈ پر چل رہی ہے۔ چند لمحے بغور علی کو دیکھتے انہوں نے اپنے موبائل پر ایک ایپ کھولی تھی، جس کو کھولتے ساتھ ہی جاسم اسفندیار اور نور الحیا شاہ کی ویڈیو ان کی نظروں کے سامنے چلنا شروع ہوئی تھی۔ وہ ٹھٹک کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ سب کیا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ یہ جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہے، لیکن اس کو روکنا آپ کا کام ہے۔ آپ جانتے ہیں اس پروجیکٹ میں کتنا فائدہ ہے آپ کا۔ ایک بار اگر آپ کا نام وجاہت انڈسٹری کے ساتھ جڑ گیا تو آپ لوگ دن رات بلندیوں کو چھوئیں گے۔ آپ کو یہ سب روکنا ہے۔ آج شام کو وجاہت مینشن کے مالکان آپ سے رابطہ کریں گے اور آپ نے اس رشتے کے لیے انکار کرنا ہے۔ وہ کیسے، یہ آپ خود جانتے ہیں۔ بتائیں مجھے، کیا آپ کو یہ منظور ہے؟ کہتے ساتھ علی نے فائل کے صفحے پلٹتے ایک پین ان کی جانب کیا تھا۔ وہ کچھ دیر فائل کو دیکھتے سوچ میں محو تھے، مگر وہ جانتے تھے ان کو اپنے بیٹے کو کس طرح روکنا تھا۔ ان کاغذات پر سائن کرتے انہوں نے علی سے مصافحہ کیا۔ آپ فکر مت کریں مسٹر علی، جیسا آپ لوگ چاہتے ہیں ویسا ہی ہوگا۔ اگلی جانب جاسم نے نور الحیا کو وجاہت مینشن ڈراپ کیا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس نے ایک طائرانہ نگاہ پورے مینشن میں ڈالی۔ وہاں ہو کا عالم تھا، کچھ بھی نہ تھا۔ وہ سیدھے رام گاہ میں بند ہوئی تھی، جبکہ یہاں علی کے جاتے اسفندیار جاسم کو کال کر کے جلدی آفس پہنچنے کا کہا تھا، جس پر وہ رش ڈرائیونگ کرتا آپ کے آفس پہنچا تھا۔ اس نے جو ہی قدم اپنے آفس کے اندر بڑھایا، مقابل صوفے پر اسفندیار خان کو براجمان پایا۔ خیریت تو ہے؟ آپ نے مجھے اتنا جلدی کیوں بلایا؟ وہ خود کو کمپوز کرتے ان کے تاثرات جانچ رہا تھا۔ جو کچھ تم کر چکے ہو، اس کے بعد بھی تم مجھ سے خیریت کی امید رکھ رہے ہو؟ وہ بآواز بلند سے چلائے تھے۔ میری بات سنو جاسم، میں نے چند ماہ قبل تم سے تمہاری زندگی کے 6 ماہ مانگے تھے۔ ڈیڈ میں نہیں چھوڑوں گا حیا کو، وہ ٹل لہجے میں گویا ہوا۔ بات سنو میری پہلے۔ تمہیں شوبز میں جانا ہے، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، مگر اس کے لیے تمہیں اس لڑکی کو چھوڑ کر عالیہ درانی کو اپنانا ہوگا۔ بھلا مجھ سا بھی کوئی بد نصیب ہوگا یہاں کہ میں وہ ہوں جس کی دعاؤں سے بھی قسمت نہیں بدلی۔ تمہیں شوبز میں جانا ہے، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، مگر اس کے لیے تمہیں اس لڑکی کو چھوڑ کر عالیہ درانی کو اپنانا ہوگا۔ اسفندیار خان کے مطالبے پر وہ سکتے کے عالم میں آیا تھا۔ خاموش کیوں ہو تم؟ بولو، اب کیا تمہیں منظور ہے؟ مگر اپنا فیصلہ دینے سے قبل میری ایک بات جان لینا کہ میں تمہاری شادی نور الحیا سے کسی صورت نہیں ہونے دوں گا، کیونکہ میں اسفندیار خان عالیہ درانی کے باپ کو زبان دے چکا ہوں، اور اب میں اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اگر تم بضد ہوئے تو میں تمہارا رشتہ لے کر ہرگز نہیں جاؤں گا، اور نہ ہی اس زبردستی کی شادی میں شریک ہوں گا۔ ڈیڈ، آپ یہ سب غلط کر رہے ہیں، وہ فقط اتنا ہی کہہ پایا تھا۔
ایک شکست خوردہ سا لہجہ ان کی سماعتوں سے جو ہی ٹکرایا وہ اپنی جگہ چھوڑتے چلائے تھے، کیا میں غلط کر رہا ہوں؟ تم مجھ سے یہ ایک کیسے کر سکتے ہو کہ میں غلط کر رہا ہوں؟ جو کچھ تم نے میڈیا کے سامنے کیا ہے، اس کے بعد مجھے تمہارا قتل کر دینا چاہیے تھا۔ دل تو میرا کر رہا ہے کہ میں تمہیں اپنی جائیداد سے آگ کر دوں۔ تمہیں تمہارا کیریئر عزیز تھا نا، وہ میں تمہیں سونپ رہا ہوں، جس کے بدلے تمہیں میری بات ماننی ہوگی اور عالیہ سے شادی کرنی ہوگی۔ تم اپنا کیریئر بھی بنا سکتے ہو اور اس کی بدولت میں اپنا بزنس۔ تمہارے آگے ایک بہن بھی ہے جاسم، اتنے خود غرض مت بنو تم۔ اب کہ ان کے لہجے میں التجا سی تھی، تمہیں اس لڑکی سے محبت ہوئے کوئی زمانے نہیں بیت گئے، تمہاری یہ صرف وقتی اٹریکشن ہے، اور اگر تم سوچتے ہو کہ اس لڑکی کا کیا ہوگا تو مت بھولو یہ کہ اس کا تعلق وجاہت خاندان سے ہے۔ اس کو ایک سے ایک بڑھ کر ایک بہترین رشتہ مل سکتا ہے۔ اس لڑکی کا خاک کچھ نہیں بگڑے گا، مگر تم اپنے بارے میں سوچو، تمہارے پاس کیا گارنٹی ہے کہ ہم رشتہ لے کر جائیں گے اور وہ لوگ مان جائیں گے؟ تم اپنے اور ان کے سٹیٹس کے درمیان فرق دیکھو، اور اگر اس سب کے بعد تمہیں انکار کی کوئی صورت میں منہ کی کھانی پڑی تو درانی کبھی ایک ٹھکرائے ہوئے لڑکے کو اپنی بیٹی نہیں دے گا، اور اس ویڈیو کی وجہ سے تم پوری انڈسٹری میں مشہور ہو چکے ہو۔ میری بات تسلی سے سوچو جاسم۔ قدم قدم چلتے وہ جاسم کے قریب آئے تھے، جبکہ صوفے پر سر جھکائے بیٹھا پیشانی مسل رہا تھا۔ ڈیڈ، حیا نے مجھ پر بھروسہ کیا تھا، میں اس کو کیا جواب دوں گا؟ تم خاموش رہو، تم نے کوئی اس کی زندگی میں مسائل پیدا نہیں کیے۔ اگر ان کی جانب سے کوئی رابطہ ہوتا ہے تو تم اپنے اور اس کے رشتے کو دوستی کا نام دے دینا، باقی سب میں سنبھال لوں گا۔ مگر ڈیڈ، بس اگر مگر کچھ نہیں، تم نے اپنے حوالے سے جس سے بھی بات کرنی ہے تم کرو، تمہیں میں کچھ وقت دیتا ہوں، تم اپنا کیریئر بناؤ۔ اس سے قبل میں تمہیں شادی کے لیے بھی فورس نہیں کروں گا۔ اب کہ وہ جاسم اسفندیار خاموش ہوا تھا، وہ چند لمحے اپنے بیٹے کے جھکے سر کو دیکھتے رہے اور پھر مسکرائے تھے بھرپور، کیونکہ وہ جانتے تھے وہ کامیاب ہو گئے تھے۔ یہاں وہ سیدھی رام گاہ میں آئی تھی، سانس قدرے اکھڑ رہا تھا۔ اس نے ایک طائرانہ نگاہ پورے رام گاہ پہ ڈالی تھی جہاں وہ کالم تھا۔ خوف کے باعث کئی آبِ چشم رخسار پر بہہ رہے تھے۔ قدم قدم چلتے وہ الماری کی جانب آئی تھی، مگر یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے ٹانگوں میں جان نہیں تھی۔ اب بھی نظروں کے سامنے وہ ویڈیو چل رہی تھی، وہ ہمیشہ سے حسین خواب دیکھنے والی لڑکی خوابوں میں ہی رہنا چاہتی تھی، مگر آج پہلی بار یہ دعا مانگ رہی تھی کہ کاش اسے یہ سب ایک خواب ہو اور وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھے، مگر یہ حقیقت تھی، ایک خوفناک حقیقت۔ یہاں گاڑی مینشن کے اندر داخل ہوتے پورچ پر رکی تھی، سیاہ فام سلور پلیٹڈ۔ اس گاڑی کے آگے پیچھے دو محافظوں کی گاڑیاں تھیں۔ یہاں اس 32 سالہ شخص کی گاڑی جو ہی رکی تھی، آگے پیچھے کی جانب سے محافظوں کی فوج اتری تھی۔ وہ دیو قامت سے باڈی بلڈرز کے سے معلوم ہوتے تھے، جن کے چہرے ہر وقت سیاہ کپڑے میں ڈھکے رہتے۔ ان میں سے ایک نے آگے کو بڑھ کر گاڑی کا دروازہ کھولا تھا، کوٹ کے آگے کے دو بٹن لگاتے وہ شوخ چال چلتے مینشن کے اندر داخل ہوا تھا، جبکہ اپنے آنے سے قبل ہی وہ اینم شاہ اور شاہ جہاں کو فون کر کے جلد گھر آنے کا حکم دے چکا تھا۔ چہرے کے تاثرات پتھریلے تھے۔ اسی اثنا میں علی نے بھی فون کر کے اسے اسفندیار خاں کا فیصلہ بتا دیا تھا۔ اب کھیل بھی اس کا، میدان بھی اس کا، مہرے بھی اس کے اور جیت بھی اس کی۔ وہ ایک کروفر سے سوشل ایریا میں بنے صوفے پر براجمان تھا جب مقابل سے شاہ جہاں اور اینم شاہ آئے تھے۔ ان دونوں کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات واضح تھے۔ "واٹ ہیپنڈ ہنی؟ کیا سب ٹھیک ہے؟" وہ قدرے آسودگی سے گویا ہوئی تھی۔ اس کے قریب آتے، "جی بالکل موم، سب کچھ ٹھیک ہے سوائے اس کے۔" اپنے لیپ ٹاپ پہ پوز ویڈیو اس نے شاہ جہاں اور اینم شاہ کی مقابل کی تھی۔ ان دونوں کی نظریں اب ذرا وجاہت سے ہٹ کر مقابل سکرین پر چلتی ویڈیو پر تھیں، جس میں نور الحیا اور جاسم اسفندیار کو واضح دیکھا جا سکتا تھا۔ وہ ویڈیو جیسے جیسے بڑھتی جا رہی تھی، شاہ جہاں کی رنگت مارے ضبط کے سرخ ہوتی جا رہی تھی، اور یہاں اینم شاہ کے تاثرات اتنے پتھریلے تھے کہ مانو چٹان کے سے ہوں۔
شی بچ، ایک ضرب دیتے لیپ ٹاپ کو زمین پر پٹکتے وہ آئنم شاہ چلائی تھی، اتنا بلند کہ اس کی گونج مینشن کے در و دیوار سے ٹکراتے دگنا شور برپا کر گئی، اور یہ گونج بخوبی دوسرے فلور پر کمرے کے ایک کونے میں بیٹھی نور الحیا نے بھی سنی تھی۔ وہ جانتی تھی اب اس پر قیامت برپا کی جائے گی۔ بے ساختہ وہ ہاتھوں کی ہتھیلیاں اپنے کانوں پر دی گئی، چہرہ گھٹنوں میں یوں دیا تھا جیسے اس منظر سے غائب ہونا چاہتی ہو، مگر ایک آس اب بھی باقی تھی دل میں کہ وہ شخص اسے بچا لے گا، وہ نہیں چھوڑے گا اسے تنہا، مگر یہ فقط خام خیالی تھی اس 21 سالہ لڑکی کی۔ حیا کو بلاؤ، اب کہ شاہ جہاں نے روزی کو حکم دیا، جس پر سر کو خم دیتی وہ نور الحیا کی رامگاہ کی جانب آئی۔ دروازہ اندر سے بند تھا، اس نے دستک دینا شروع کی، یہاں جیسے جیسے کھٹکھٹاہٹ سنائی دے رہی تھی وہ خود میں سمٹتی جا رہی تھی۔ وہ کچھ دیر کھڑی دروازے پر دستک دیتی رہی، مگر جواب ندارد رہا۔ سر، میں نے بہت بار دروازہ بجایا ہے، مگر وہاں سے کوئی جواب نہیں دے رہی۔ یہاں جو ہی روزی نے اپنی بات مکمل کی تھی، صوفے پر براجمان وہ 32 سالہ شخص ایک جست میں کھڑے ہوتے لمبے لمبے ڈگ برتا اوپر کی جانب بڑھا تھا۔ ایک ہو کا سا عالم تھا، ہر ایک آہٹ نور الحیا کی سماعتوں سے ٹکرا رہی تھی۔ اس کی آرامگاہ پر پہنچتے چند لمحے وہ یوں ہی کھڑے بند دروازے کو دیکھے گیا، مگر ٹھیک اگلے ہی لمحے ایک بھرپور شدت سے ضرب لگائی تھی اس نے دروازے پر۔ اندر سے لوک وہ دروازہ اپنے آپ کھلا تھا۔ یہاں وہ شدت زدہ ضرب کی گونج اس کی آرامگاہ میں گونجی تھی۔ ایک طویل سسکی کے ساتھ اس نے سر اٹھایا تھا۔ مقابل وہ شخص کھڑا تھا، اس سے چند قدموں کے فاصلے پر۔ بے ساختہ اس 21 سالہ لڑکی نے نفی میں گردن ہلائی تھی، نہ جانے کیوں، مگر ان آنکھوں میں التجا تھی اس شخص سے، اور یہ واضح محسوس کر سکتا تھا وہ ضرار وجاہت۔ وہ قدم قدم چلتے قریب بڑھ رہا تھا، بٹوں کی دمک کے ساتھ اپنے دل کی دھڑکنیں بھی اس کو اپنی سماعتوں سے ٹکراتی محسوس ہو رہی تھیں۔ قریب پہنچتے وہ ایڑیوں کے بل عین اس کے مقابل جھکا۔ سحر انگیز اس کا لہجہ جو ہی اس کی سماعتوں سے ٹکرایا وہ ہوش کھونے کے در پہ تھی۔ پلیز، میں یہ سب نہیں چاہتی تھی۔ ہاں ہاں ہاں، لیکن میں تو اس سے بھی بدتر چاہتا ہوں۔ اور اسی لمحے ایک جست کے ساتھ اس کو بازو سے تھامتے کھڑا کیا۔ اس کی ہر ایک مزاحمت بیکار گئی تھی۔ وہ بے دردی سے اسے گھسیٹتے سوشل ایریا تک لایا تھا۔ ہر ایک نگاہ اس 32 سالہ شخص سے ہوتے نور الحیا پر ٹھہری تھی۔ وہاں قدرے فاصلے پر تمام ملازمین کھڑے یہ منظر دیکھ رہے تھے، جبکہ سوشل ایریا کے عین وسط میں شاہ جہاں اور آئنم شاہ نفرت انگیز نظروں سے ضرار وجاہت کے ساتھ گھسیٹتے نور الحیا کی جانب متوجہ ہوئے تھے۔ تیری آواز میرا رزق ہوا کرتی تھی، تو مجھے بھوک سے مارے گا۔ آہ، یہ سوچا نہیں تھا۔ وہ بے توازن سی اس کے رحم و کرم پر گھسیٹتی زینوں سے نیچے کو آتی جا رہی تھی، جب شاہ جہاں اور آئنم شاہ کی نفرت انگیز نگاہ اس پر ٹھہری، جبکہ یہاں سوشل ایریا میں پہلا قدم رکھتے ہی اس 32 سالہ ضرار وجاہت نے ایک جست میں نور الحیا کو زمین کی جانب پھینکا جس پر وہ لڑکھڑاتے ٹیبل سے ٹکرائی تھی۔ وہ نکیلا کونا سیدھا اس کی پیشانی پہ لگا تھا، ایک درد بھری سسکی لبوں سے جدا ہوئی تھی، مگر فی الحال یہاں اس پر رحم کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ شاہ جہاں، پوچھو اپنی اس بیٹی سے، کیا کچھ کرتی پھر رہی ہے یہ؟ دل تو میرا کر رہا ہے ابھی اور اسی وقت اسے اس مینشن سے اٹھوا کر باہر پھینکوا دوں، وہ بھیپری سے چلائی تھی، جبکہ وہ اب تک سر جھکائے سسک رہی تھی۔ یہ تکلیف پیشانی پہ لگنے والی چوٹ کی نہ تھی، بلکہ یہ خوف تھا جو دل میں اٹھ رہا تھا، جس کے باعث وہ خود کو کمپوز نہ کر پا رہی تھی۔ یہاں قدرے ضبط سے وہ گویا ہوئے تھے۔ نور الحیا، کھڑی ہو جاؤ، ایک سنجیدہ سی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ چند لمحے یوں ہی بیتے۔ نور الحیا، میں تم سے آخری بار کہہ رہا ہوں، میرا ضبط اور نہ آزماؤ، فوراً کھڑی ہو جاؤ۔ مگر وہ اب بھی یہیں جھکی رہی۔ آخر کیسے ملاتی اپنے باپ سے نظریں؟ لڑکی، تمہیں سنائی نہیں دیتا؟ ہاں، کیا کہہ رہے ہیں؟ کھڑی ہو جاؤ فوراً۔ اب کہ آئنم شاہ نے آگے بڑھتے اسے بازو سے جھنجھوڑتے کھڑا کیا تھا۔ یہاں سیٹ میں پہلی نگاہ باپ پر ٹھہری تھی، جن کی آنکھوں میں بیشتر غم و غصہ تھا۔ وہ بے ساختہ گویا ہوئی تھی، ڈیڈ، میں یہ سب نہیں چاہتی تھی۔
ڈیڈ خاموش ہو جاؤ لڑکی، یہ شاہ جہاں تھے جن کی بلند داڑھ مینشن کی در و دیوار سے ٹکرائی تھی۔ تم نے میری عمر بھر کی ریاضت خاک کر ڈالی نور الحیا۔ ایک شکست خوردہ سا ان کا لہجہ اس 21 سالہ لڑکی کی روح تک جھنجھوڑ گیا تھا۔ کیا کہا تم نے شاہ جہاں؟ حیا، تم بے حیا لڑکی کو اب بھی نور الحیا کہہ رہے ہو؟ وہ آئینہ نشا تھی، دانت پیستے ایک ایک جملہ ادا کرتی۔ یہاں ان کے فقرے پر ایک اور اداکاری وار کیا گیا تھا اس پر۔ وہ ایک گہری سانس خود میں بھینچتے اب کہ شاہ جہاں کے پاس بڑھی تھی، مگر اس نے جو ہی پہلا قدم بڑھایا وہ اپنے ڈیڈ پلیز قدم پلٹتے ہاتھ ہوا میں اٹھائے گئے۔ دور رہنا لڑکی مجھ سے، بالکل دور۔ یا اللہ، یہ ظلم مت کریں میرے ساتھ، ایک بار میری بات سن لیں پلیز ڈیڈ۔ کیا سنوں میں تم سے؟ ہاں، تم نے اس قابل چھوڑا ہے مجھے کسی کے سامنے؟ بس ایک بار میری بات سن لیں، صرف ایک بار۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا جس سے آپ کا سر جھکے۔ میں جانتی ہوں یہ سب آپ نے دیکھا بہت غلط ہے، بہت غلط، مگر میں ایسا نہیں چاہتی تھی۔ یہ بہت غلط ہو گیا۔ میں آئی تھی اس دن آپ سے بات کرنے، مگر آپ چلے گئے۔ میں یہ سب بتانا چاہتی تھی آپ کو ڈیڈ، مگر یہ سب ایسا نہیں ہے جیسا آپ سمجھ رہے ہیں۔ آپ ایک بار ان سے مل لیں پلیز ڈیڈ۔ وہ لگاتار روتے اپنی بات سمجھانا چاہتی تھی، جب اب کہ اس 32 سالہ شخص نے آگے کو بڑھتے اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے تمہاری اس ویڈیو کی وجہ سے پوری انڈسٹری کے سامنے وجاہت خان کی کتنی بدنامی ہوئی ہے؟ میرا یقین کریں میں یہ سب نہیں چاہتی تھی۔ یہ سب کس نے اور کیوں کیا میں نہیں جانتی۔ خاموش ہو جاؤ لڑکی، کس کو جھٹلا رہی ہو؟ اس ویڈیو میں تمہیں واضح دیکھا جا سکتا ہے، اور صاف واضح ہے کہ تم اپنی مرضی سے وہ سب کر رہی ہو۔ تمہارے ساتھ کسی بھی قسم کی زبردستی نہیں کی جا رہی۔ ہاں یہ سب سچ ہے، مگر میرا یقین کریں ایسا کچھ نہیں ہے جو اس میں نظر آ رہا ہے۔ آپ لوگ ایک بار، بس ایک بار جاسم سے مل لیں یا ان سے بات کر لیں پلیز، بس ایک بار، وہ کہی جا رہی تھی جبکہ یہاں ذرا چند لمحوں کے لیے مسمائز ہوا تھا۔ وہ پرنم سرخ آنکھیں دیکھ ان سے بہتے موتی جو رخسار تک آتے جذب ہو جاتے دل میں کہیں طلب ہوئی۔ وہ بھینچ لے اسے خود میں۔ مگر لگاؤ فون اس لڑکے کو، میں بھی دیکھوں ذرا اسفندیار خاں کا صاحبزادہ کتنے پانی میں ہے۔ شاہ جہاں کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ وہ ایک دم ہوش کی دنیا میں لوٹا، چہرے کے تاثرات پتھریلے کرتے اس نے نور الحیا کو پرت کیا تھا۔ علی! ایک بلند پکار۔ یس سر! فون ملاؤ جاسم اسفندیار کے گھر۔ وہ ٹھہرا ہوا لہجہ نور الحیا کی جان لینے کے در پہ تھا۔ جی سر، جو آپ کہیں۔ اس کی بات پر بعد میں سر ہلاتے علی نے مطلوبہ نمبر ملایا تھا۔ یہاں چند ہی گھنٹوں کے بعد مقابل سمت سے فون اٹھایا گیا۔ ہیلو، میں وجاہت مینشن سے بات کر رہا ہوں۔ جی کہیے، میں اسفندیار خان بات کر رہا ہوں۔ کیسے یاد کیا آپ نے؟ وہ اس سب کے لیے پہلے ہی تیار تھے جب وہ جانتے تھے کہ اگر یہ سب سارہ کے سامنے ہوا تو وہ یقیناً بیچ میں مداخلت ضرور کرے گی۔ اسی کے باعث انہوں نے سارہ کو باہر بھیجا تھا، جبکہ وہ خود اور جاسم سوشل ایریا میں تھے جس وقت فون بجا۔ سر یہ اسپیکر پر ہے اور یہاں تمام لوگ موجود ہیں جو آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں آپ کا کچھ وقت درکار ہوگا۔ جی کہیے، میں سن رہا ہوں، کہتے ساتھ اب کہ انہوں نے بھی فون اسپیکر پر ڈالا تھا۔ یہاں جاسم اسفندیار خاں کا دل مٹھی میں آیا تھا، جبکہ اگلی جانب نور الحیا قدرے مطمئن تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے بدلتے تاثرات پر ایک ترچھی نگاہ ڈالی تھی اس شخص نے۔ لبوں کے کنارے بے ساختہ پھیلے، کھیل تیار تھا اور مہرے خریدے جا چکے تھے۔ اب کہ وہی ہونا تھا جو وہ ذرا وجاہت چاہتا تھا۔ مجھے آپ کے بیٹے جاسم اسفندیار سے بات کرنی ہے۔ یہ شاہ جہاں تھے جو فون کے قریب بڑھتے قدرے ضبط سے گویا ہوئے تھے۔ جی کہیے، میرا بیٹا میرے ساتھ ہی بیٹھا ہے۔ جاسم، تمہارے اور نور الحیا یعنی میری بیٹی کے درمیان کیا تعلق ہے؟ میں یہ جاننا چاہتا ہوں۔ یہاں اپنے باپ کے سوال پر جہاں اس نے ایک گہری سانس کھینچی تھی، وہیں جاسم نے اگلی جانب اپنے باپ کی طرف دیکھا جنہوں نے قدرے ملتجی نگاہ اس پر ڈالی۔ جب ذہن پر لالچ کے پردے پڑ جاتے ہیں تو عقل والے بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتے ہیں، اور یہی کچھ حال اب کہ جاسم اسفندیار خاں کا تھا۔
میں کچھ سمجھا نہیں انکل، آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ خاصا مطمئن سا اس کا لہجہ نور الحیا سمیت باقی سب کی سماعتوں سے ٹکرایا تھا۔ یہاں بے ساختہ اس نے اپنے دوپٹے کا پلو مٹھی میں دبوچا تھا۔ تم سب جانتے ہو میں کس بارے میں بات کر رہا ہوں۔ کیا تم نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی جو سوشل میڈیا پر وائرل ہے؟ ہاں۔ اچھا انکل، آپ اس کی بات کر رہے ہیں۔ اس کے لیے میں حیا سے بھی معذرت کر چکا ہوں اور آپ سے بھی کرتا ہوں۔ وہ سب بس ایک پرینک تھا۔ میں نے حیا کو تو کلیئر کر دیا تھا۔ مجھے لگتا ہے آپ کی اس سے بات نہیں ہوئی۔ وہ زلزلوں کی زد میں آئی تھی۔ ناقابل یقین انکشاف! یہ کیا بکواس کر رہے ہو تم لڑکے؟ وہ ویڈیو ایک پرینک تھی، کہتے ساتھ انہوں نے رخ نور الحیا کی جانب کیا جو پھٹی نگاہوں سے اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی۔ نہیں ڈیڈ، یہ سچ نہیں ہے۔ کہ وہ آگے کو بڑھی تھی علی کی جانب جس کے ہاتھ میں فون تھا۔ جاسم، میں حیا، آپ ڈیڈ کو سچ بتائیں، یہاں سب موجود ہیں۔ آپ انہیں بتائیں جو کچھ آپ نے مجھ سے کہا تھا۔ اس نے قدرتے سنبھلتے ایک ایک لفظ ادا کیا تھا۔ تم کس بارے میں بات کر رہی ہو حیا؟ میں کچھ سمجھ نہیں پا رہا۔ وہ اجنبی سا لہجہ، یہاں اس کے 21 سالہ لڑکی کا دل مٹھی میں آیا تھا۔ جاسم، آپ اس طرح انجان کیوں بن رہے ہیں؟ آپ سب کو بتائیں جو آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ مجھے پسند کرتے ہیں اور شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اب کہ وہ بآواز بلند چلائی تھی۔ مجھے لگتا ہے یا تم اب بھی اس پرینک سے باہر نہیں آئی ہو۔ یار کیا باتیں کر رہی ہو؟ آپ ہوش میں تو ہیں جاسم؟ آپ مجھ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ آواز حلق میں روندی گئی تھی۔ میں بالکل ہوش میں ہوں، مگر مجھے لگتا ہے کہ تم ہوش میں نہیں ہو۔ کہیں تم مجھے ٹریپ تو نہیں کر رہی ہو؟ ایک بات میں واضح کر دوں انکل، میں اس کے ساتھ صرف پرینک کر رہا تھا۔ ہاں، وہ بات اور ہے کہ یہ خود مجھ میں دلچسپی رکھتی ہے اور یہ بات مجھ سمیت میرے دوستوں نے بھی محسوس کی تھی، مگر مجھے لگا کہ صرف نادانی میں یہ سب کر رہی ہے۔ کہاں آپ لوگ اور کہاں ہم؟ ہمارے تو سٹیٹس کے ہی درمیان بہت فرق ہے، اور ویسے بھی مجھے ابھی اپنا کیریئر بنانا ہے اور میں اپنے ڈیڈ کی پسند کو ترجیح دیتا ہوں اور وہ میرا رشتہ کہیں اور کرنا چاہتے ہیں۔ میں تو خاموش ہو جائیں، آپ کیوں یہ سب کہہ رہے ہیں؟ یہ سب مذاق ہے کیا؟ وہ گہرے سانس لیتے چلائی تھی۔ بکواس بند کرو تم اپنی لڑکی! ایک بلند داڑ کے ساتھ وہ سراپا غیظ و غضب بنے چلائے تھے۔ اگلی جانب ان کا ہاتھ ہوا میں معلق ہوا تھا جس نے نور الحیا کے گال پر گہرے نشان چھوڑے۔ وہ سنبھل نہ پائی، بے توازن سی زمین بوس ہوئی تھی۔ یہاں اس تھپڑ کی چٹاخ بخوبی سنائی دی تھی جاسم اسفندیار کو۔ وہ بے ساختہ خاموش ہوا۔ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے بالکل ٹھیک نہیں ہوا۔ اب وہ 32 سالہ شخص گویا ہوا تھا۔ یہ ہماری عزت کا معاملہ ہے، وجاہت انڈسٹری کو دنیا جانتی ہے۔ اس گھر کی لڑکی کی ویڈیو کسی اور لڑکے کے ساتھ اس طرح وائرل ہونا، یہ میں بالکل برداشت نہیں کروں گا۔ کل پریس میں اناؤنس کر رہا ہوں کہ آپ کے اور ہمارے درمیان دشمنی ہے، جس کے باعث ہمارے مخالفین نے یہ ویڈیو وائرل کی ہے جو کہ فیک ہے۔ اور رہی بات حیا کی، تو تم لڑکے آج کے بعد مجھے نور الحیا کے ارد گرد بھی نظر مت آنا، ورنہ تمہارے فرشتے بھی تمہیں ڈھونڈ نہیں پائیں گے۔ کہتے ساتھ اس نے فون بند کیا تھا، جبکہ وہاں زمین پر بکھری سی وہ لڑکی اب تک ہوش میں نہ لوٹی تھی۔ سماعتیں یقین کرنے کو تیار نہیں تھیں۔ کیا واقعی یہ ایک خواب تھا یا پھر ایک خوفناک حقیقت؟ جب اس شخص نے رخ ان لوگوں کی جانب کیا تھا، میں اس لڑکی سے نکاح کروں گا، جلد سے جلد تمام انتظامات دیکھ لیے جائیں، حکم صادر کرتے اب وہ رکا نہیں تھا، برق رفتاری سے زینوں کو پھلانگتے اپنی رامگاہ کی جانب پڑا تھا۔ اس شہر تمنا میں کوئی مجھ سا مکیں ہے، آندھی میں چراغوں پہ جسے پورا یقین ہے، تعبیر بھلے چھین لے آنکھوں سے بصارت، ایک خواب حقیقت میں حقیقت سے حسین ہے۔ حکم صادر کرتے وہ 32 سالہ زرار وجاہت برق رفتاری سے زینوں کو عبور کرتے اپنی رامگاہ کی جانب بڑھا تھا، جبکہ اس کا فیصلہ سن شاہ جہاں نے مشکور نظروں سے اس کی پشت کو دیکھا تھا۔ وہیں آئنم شاہ زلزلوں کی زد میں آئی تھی، جبکہ یہاں وہ 21 سالہ نور الحیا جیسے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے مفلوج ہو چکی تھی۔ فقط وہ ایک فکرہ اس دشمن جہاں کا سماعتوں کے گرد باز گشت کر رہا تھا، کہیں تم مجھے ٹریپ تو نہیں کر رہی؟ میں ڈیڈ کی پسند کو ترجیح دوں گا۔
جھوٹ، دھوکہ، دل لگی، کیا ہوا تھا اس کے ساتھ؟ اس چند سے عرصے میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ میرا اتنا قابل بیٹا اس لڑکی سے شادی کرے گا؟ میں تمہارا قتل کر دوں گی۔ یو بٹ۔ وہ سراپا غیظ و غضب بنے چلاتے اس کے پاس آئی تھی، جو اب تک زمین پر بے سود سی بیٹھی تھی، مگر اگلے ہی لمحے لاتعداد یکے بعد دیگرے تھپڑوں کی بچھاڑ اس کے منہ پر کی گئی تھی۔ وہ محسوس کر سکتی تھی جلن کے احساس سے اپنے دہکتے رخسار، مگر اپنے بچاؤ کے لیے کوئی اقدام نہ کیا۔ جب یہاں شاہ جہاں نے ضبط کھوتے آئنم شاہ کو پشت سے قابو کیا تھا۔ بس کر دو، چھوڑ دو اس کو اس کے حال پر۔ اس نے اپنی سزا خود مختص کی ہے، ذرا وجاہت کی صورت۔ وہ آگ ہے اور اب یہ خود اس آگ میں دن رات جلے گی۔ بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی نور الحیا، لیکن تم جیسی بد کردار بیٹیاں باقی بیٹیوں کو بھی ماں باپ کے لیے بوجھ اور باعث تذلیل بنا دیتی ہو۔ تف ہے تمہاری پیدائش پر۔ حقارت بھرے وہ ایک ایک کلمات اس کی سماعتوں تلے اتارتے وہ بامشکل وہ آئنم شاہ کو قابو کرتے اپنی رام گاہ کی جانب بڑھے تھے۔ وہ سب جا چکے تھے، وہ تنہا تھی جب اس کے حال پر رحم کرتے پلر کے اس پار کھڑی روزی اس کی جانب آئی تھی۔ وہ گھٹی گھٹی آواز میں رو رہی تھی، چہرہ سرخ آلود تھا، اس کی درگوں حالت قابل رحم۔ میم اٹھیے، تھوڑی ہمت کریں، میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو کمرے میں چھوڑ دیتی ہوں۔ اس نے ایک نظر روزی پر ڈالی تھی، مگر منظر دھندلا دھندلا سا تھا۔ شاید پلکوں کے بار اس قدر نم تھے کہ وہ ٹھیک سے مقابل کو دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ روزی کی بدولت اس نے ہمت کرتے قدم بڑھائے تھے۔ وہ اسے آرام گاہ میں لے کر گئی تھی، جب بستر پر بٹھاتے اس کے پاس ایک ٹیبل پر رکھے جگ سے پانی گلاس میں خالی کیا۔ میم یہ لیں، تھوڑا پانی پی لیں، پھر میں آپ کے فیس پہ کوئی کریم لگا دیتی ہوں۔ اس کے ہاتھ میں گلاس پکڑاتے روزی گویا ہوئی تھی۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، مجھے اکیلا چھوڑ دو کچھ دیر۔ وہ بمشکل گویا ہوئی تھی۔ چند لمحے روزی اس کی حالت دیکھی گئی، مگر شاید فی الحال اس کو اکیلا چھوڑ دینا بہتر تھا۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے رام کا کہہ کر دروازہ بند کر کے جا چکی تھی، جبکہ یہاں اس نے ایک گہرا سانس اندر کو کھینچا تھا۔ وہ ایک گہری کرب زدہ سسکی تھی جو لبوں سے ادا ہوئی تھی۔ بے ساختہ اس نے ہاتھ سینے پہ رکھا تھا، ایک درد، ایک ٹھیس سی ہوا وہاں اٹھ رہی تھی جو محسوس کر سکتی تھی۔ تم فقط سنتے ہو نا، غم کے مارے دل میں درد اٹھنا۔ ہاں، وہ در حقیقت اس 21 سالہ لڑکی نے اس رات محسوس کیا تھا جب وہ خود کو تنہا پایا۔ اس شخص کا وقتی ادھورا ساتھ جو اس کے دل کی دنیا بدل گیا تھا، آج اس سب کا کرب اس کا دل مردہ کر رہا تھا۔ وہ فکرے اب تک سماعتوں کے گرد باز گشت کر رہے تھے۔ درد میں تڑپتے وہ چٹ آرام گاہ پر دراز ہوئی تھی، وہ جو اسفند یار خاں کے بتائے گئے کسی کام کے تحت باہر گئی تھی، اب کہ واپس گھر لوٹی تھی جہاں ہو کا سا عالم تھا۔ حالانکہ باہر اسفند یار خاں اور جاسم کی گاڑیاں موجود تھیں، مگر وہ دونوں نیچے موجود نہ تھے۔ نوری جی باجی، نوری سب کہاں ہیں؟ کیا سب کھانا کھا چکے ہیں؟ نہیں باجی، ابھی تو 7 بجے ہیں۔ صاحب اور چھوٹے صاحب آئے تھے، وہ لوگ کچھ دیر نیچے بیٹھ کر فون پر بات کرتے رہے اور پھر اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، تم ایک کام کرو، ایک کپ چائے بنا کر میرے کمرے میں لانا، سر میں بہت درد ہو رہا ہے۔ جی ٹھیک ہے باجی، آپ جائیں، میں لاتی ہوں۔ اس کو چائے کا کہتے سارا اب کے اپنے کمرے کی جانب بڑھی تھی۔ اندر داخل ہوتے دروازہ بند کیا جب موبائل نیٹ سے کنیکٹ ہوتے بجنا شروع ہوا۔ یہ نوٹیفیکیشن کی گھنٹیاں تھیں جو یکے بعد دیگرے بج رہی تھیں۔ وہ جو جوتے کے تسمے کھول رہی تھی، اب کے چڑھتے موبائل اٹھایا اور پھر وہی ہوا، ایک کے بعد ایک ویڈیو کھلتی چلی گئی جس پر اس کو ٹیگ کیا گیا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے ویڈیو میں چلنے والا منظر دیکھے گئی اور پھر رکی نہیں، برق رفتاری سے جاسم کے کمرے کی جانب بڑھی۔ آرام گاہ کا دروازہ جو ہی کھلا، وہاں مقابل اسفند یار خاں اور جاسم دونوں ہی براجمان تھے، شاید کسی کی گفتگو میں مہر تھے جو اس کو دیکھ خاموش ہوئے تھے۔ ارے آؤ سارا، تمہیں تمہاری ہونے والی بابی دکھاؤں میں۔ اسفند یار خاں نے قدرے پرجوش ہوتے اپنے ہاتھ کے اشارے سے اپنے قریب بلایا، جبکہ وہ سنبھلتے ان کے قریب گئی۔ وہ سمجھنا چاہتی تھی یہاں کیا ماجرا چل رہا ہے، لیکن جو ہی اسفند یار خاں نے اپنے موبائل کی اسکرین پر ایک تصویر اس کے مقابل کی، وہ اگلا سانس لینا بھول گئی۔
ڈیڈ یہ تو آپ کے بزنس پارٹنر کی بیٹی عالیہ درانی ہے نا؟ ایک نظر خاموش بیٹھے جاسم پر ڈالتے اس نے اسفندیار کو مخاطب کیا تھا۔ ہاں یہ وہی ہے، اور تمہارا بھائی اس کے لیے راضی ہے؟ پوچھو ذرا اس سے، اگر اسی سے ہی شادی کرنی تھی تو اب تک خاموش کیوں تھا بھلا؟ انہوں نے مصنوعی خفگی سے کہا۔ ایک سیکنڈ، یہ سب کیا ہو رہا ہے بھائی؟ کیا آپ نے ڈیڈ کو نہیں بتایا اب تک نور الحیا کے بارے میں؟ میں سب جانتا ہوں، اور جاسم مجھے سب بتا چکا ہے، اور ہماری بات بھی ہو چکی ہے وجاہت خاندان سے۔ ان لوگوں نے اس رشتے سے انکار کر دیا ہے، اور اسی کے بعد جاسم بھی راضی ہو گیا ہے۔ عالیہ کے لیے مجھے اور کوئی بحث نہیں چاہیے سارا تمہاری جانب سے، کیونکہ میں جانتا ہوں وہ لڑکی تم کو بہت پیاری ہے۔ وہ ویڈیو جو وائرل ہوئی ہے آج شام، یہ سب کیا ہو رہا ہے بھائی؟ آپ مجھے کچھ بتائیں گے؟ میں اس بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا سارا، میں بہت تھک چکا ہوں، آرام کروں گا۔ اس کو نظر انداز کرتے اب کہ جاسم اپنی رام گاہ سے نکلا تھا، جبکہ وہ چند لمحے یوں ہی کھڑی اسفندیار کو دیکھتی رہی۔ یہاں رکنا بیکار ہے، میں خود نور الحیا کے پاس جاؤں گی، کہتے ساتھ اب کہ وہ رکی نہیں، برق رفتاری سے گر عبور کرتے اس کی منزل اب کے وجاہت مینشن تھی۔ رات کے اس پہر وہ مینشن کے باہر گاڑی روک کے کھڑی تھی، جب سیکورٹی چیک پوائنٹ سے گزرتے اس کو اندر جانے کی اجازت ملی۔ مینشن کا مرکزی گیٹ عبور کرتے اب کہ وہ سوشل ایریا میں ٹھہری تھی، جہاں پر روزی کی نمائندگی کے ساتھ وہ اب کہ نور الحیا کے رام گاہ میں آئی۔ اگلا قدم جو ہی اندر کو رکھا، ایک موت کا سا عالم محسوس ہوا تھا۔ حیا میری جان، اس کو بے سود سا بستر پر دراز دیکھ سارا نے اس کو مخاطب کیا تھا، جبکہ ایک مہربان کی آواز سن کے وہ جو اب تک تنہا ایک ناقابل برداشت تکلیف سے گزر رہی تھی، مقابل سارا کو دیکھ کر آ اٹھی۔ آرام گاہ میں خاصا اندھیرا تھا، وہ نور الحیا کو ٹھیک سے دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ جب دیوار پر لائٹ کے بٹن ٹٹولتے اس نے آرام گاہ میں روشنی کی، مگر اگلے ہی لمحے اس کی سرخ آلود کلائی دیکھ کے بے ساختہ اس کے لبوں سے چیخ ادا ہوئی تھی۔ حیا یہ کیا کیا؟ وہ یکدم پلٹی، لب کی کٹ زیادہ گہرا نہ تھا مگر کلائی پر خون سا جمع تھا۔ یہ تم نے کیا کیا؟ جلدی جلدی مفلر اس کے ہاتھ پر لپیٹتے اس نے نور الحیا کو سیدھا کیا تھا۔ سارا میں مر جاؤں گی، یہ ذلت دیکھو، میں بد نصیب ہوں، مجھ مرتی کو موت نصیب نہ ہوئی، میں کیا کروں؟ میں مر جاؤں گی یار، یا اللہ میں نہیں کر سکتی اس سے شادی۔ میں چپ کر جاؤ میری جان، بہت تکلیف ہو رہی ہے، تم خدا کے لیے ایسے مت رو، اللہ بہتر کرے گا۔ کیا بہتر کرے گا سارا؟ بس ایک شخص ہی تو مانگا تھا نا؟ کیا اس نے کیا کیا اس نے؟ یار بس ایک شخص، کیوں ڈالی تھی دل میں وہ خواہش جو زندگی بھر کے لیے بدنامی کا داغ بن کر میرے ساتھ رہے گی؟ اچھا پلیز پہلے خاموش ہو جاؤ، میں پہلے تمہارے ہاتھ پر بینڈیج کر دوں۔ دیکھو بہت خون نکل رہا ہے، مجھے کچھ نہیں معلوم ہے بھائی، اور تمہارے درمیان کیا ہوا ہے؟ یہ شادی کہاں سے بیچ میں آ گئی؟ کس شخص کی بات کر رہی ہو تم؟ سارا نے اس کے تر رخسار کو پونچھتے خود سے لگانا چاہا تھا، دور رہنا اس سے۔ ایک رخت آواز آرام گاہ میں گونجی تھی۔ ان دونوں کی نگاہ دروازے کی سمت اٹھی، وہ وہی موجود تھا، وہ 32 سالہ زرار وجاہت، سیاہ ٹو پیس پر ہما رنگ ویسٹ کوٹ زیب تن کیے، دونوں ہاتھ جیب میں ڈالے، چہرے پر بلا کی کرختگی بھینچے، لب نگاہ کا مرکز بس وہی تھی۔ وہ لمحے یوں ہی خاموشی کی نظر بیتے، ایک کی نگاہ میں خوف و نفرت تھی، جبکہ مقابل اس شخص کی نگاہیں غیظ و غضب میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ 1 منٹ سے کم وقت میں نکل جاؤ یہاں سے، اور دوبارہ کبھی یہاں قدم نہیں رکھنا میرے گھر میں۔ غمناک آنکھیں سارا پر تھیں۔ میں بس تھوڑی دیر میں چلی جاؤں گی، یہ بھی مینٹلی بہت ڈسٹرب ہے، آپ پلیز۔ اور دیکھیں اس کے ہاتھ پر زخم ہے، اس کو بھی اکیلا چھوڑنا ٹھیک نہیں۔ علی بے ساختہ وہ خوف سے کانپی، زرار وجاہت کی وہ بلند پکار جان لینے کے در پہ تھی۔ خاموش ہو جائیں، خدا کا واسطہ ہے اس طرح مت کریں، میں چلی جاؤں گی۔ وہ خوف زدہ ہو رہی تھی، اس نے ایک نظر حیا پر ڈالتے ہی زرار وجاہت سے باقاعدہ منت کی تھی، میں تم سے آخری بار کہہ رہا ہوں اس کمرے سے نکل جاؤ ابھی کے ابھی، ورنہ میں تمہاری دوست کا حشر بگاڑ دوں گا، اور پھر اس کی ذمہ دار صرف تم ہوگی۔ نہیں خدا کا واسطہ ہے ایسا مت کریں، میں جا رہی ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے میں جا رہی ہوں۔ سارا نے ہاتھ ہوا میں معلق کیے تھے، مگر مجھ سے وعدہ کریں
آپ حیا کو کچھ نہیں کہیں گے؟ میں جا رہی ہوں، پلیز ایسا نہیں کریں، وہ خوف زدہ ہو رہی ہے۔ علی، یا میرے خدا! سارا نے برق رفتاری سے چپل اڑیسی تھی۔ علی جو باہر پورچ میں تھا، آپ کے زارا کی یکے بعد دیگرے پکار سن اوپر کو بھاگتا ہوا آیا تھا، جبکہ ایک نظر سارا پر ڈالتے اس نے زرار کو مخاطب کیا۔ یس سر۔ علی، اس لڑکی کو باہر کا راستہ دکھاؤ، اور آج کے بعد یہ لڑکی مجھے مینشن کے ارد گرد بھی نظر نہ آئے تو تنبیہ انداز۔ علی نے واضح خطرہ محسوس کیا تھا جب یکدم گویا ہوا، جی بہتر سر، اور اب کہ وہ سارا کی جانب بڑھا تھا۔ رہنے دیں، میں چلی جاؤں گی، کچھ خدا کا خوف کریں۔ ہاتھ کے اشارے سے اس کو روکتے سارا نے علی کی جانب دیکھا تھا، اور پھر نور الحیا کی، جو خوف و کرب سے فق تھی، مگر کوئی بید نہ تھی اس شخص سے کہ وہ اپنا کہا سچ کر دیتا، تو وہ حیا کی سلامتی کی خاطر اگلا لائحہ عمل تیار کرتی رکی نہیں، جبکہ اس کے جاتے وہ گیا ہوا۔ علی دروازہ بند کر کے جانا، بے تاثر لہجہ، وہ نگاہیں مرکز وہی تھی، وہ 21 سالہ لڑکی، وہ ماحول نور الحیا کی لیے جان لیوا تھا۔ کہنے کو تو میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں یا رب، مگر وہ شخص مجھ سے بھولتا بھی نہیں۔ سارا کے جاتے وہ جگہ چھوڑتے زرار وجاہت کے مقابل ہوئی تھی۔ تم زرار وجاہت، خدا کی قسم مجھے واجب القتل لگتے ہو، خدا کی قسم اگر مجھے ایک قتل کی اجازت ہوتی تو میں تمہارا سر در سے جدا کر دیتی۔ وہ ایک ایک لفظ دانتوں تلے پیستے ادا کر رہی تھی، چہرے پر بلا کی حقارت و سختی تھی۔ وہ خوف جس کے باعث چند لمحوں پہلے تک رنگت فق تھی، اب کہیں دور جا بسا تھا۔ بہت شوق ہے تمہیں مجھ سے نکاح کرنے کا، بہت ارمان ہے نا تمہیں؟ کرو، تم جو کر سکتے ہو کرو، اور پھر دیکھنا میں نور الحیا تمہاری زندگی برباد کر دوں گی۔ خدا کی قسم تم خود کو پل پل ترستا ہوا پاؤ گے۔ مارے ضبط کے اس کا وجود ہچکولے لے رہا تھا۔ جو تماچے تمہاری وجہ سے آج میرے منہ پر پڑے ہیں نا، دیکھنا ایک دن اس کی جلن تم اپنے آپ پر محسوس کرو گے، اور وہ وقت بہت جلد آئے گا، دیکھنا۔ زرار وجاہت، وہ خاموش ہوئی تھی کیونکہ اس 32 سالہ شخص کی تیر جیسی نگاہیں اسے خود میں پیوست ہوتے محسوس ہو رہی تھی۔ وہ خود کو بار بار کمپوز کرتی، مگر وہ براہ راست اس کی آنکھوں میں جھانکتی آنکھیں۔ کیا ہوا؟ مبہم سی مسکراہٹ لبوں پر رقص کر گئی۔ اور تم مجھے واجب المحبت لگتی ہو، ایک سحر انگیز سا فقرہ اس 21 سالہ لڑکی کا اعتماد ڈگمگا دینے کے لیے کافی تھا۔ بس اتنی ہی تھی ہمت۔ جانتی ہو نور الحیا، دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں اپنے گھٹنوں پر رکھتے وہ اس کے مقابل جھکا تھا۔ یہ جو لوگ زرار وجاہت کے خلاف بولتے ہیں نا، یہ صرف بولنے کی سکت رکھتے ہیں، ان میں اتنی ہمت نہیں کہ میرے مقابل آ کر میرا ایک بال بھی بکا کر سکیں۔ میں نے زندگی کے 32 سال خاک چھاننے میں نہیں گزارے، ان کو غلام بنانے کے لیے مجھے بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑی ہے۔ آج یہ لوگ میرے ایک اشارے کے طلبگار ہیں، اور جانتی ہو کیا؟ اب کہ وہ ٹھہرا تھا، ایک لمبا سانس خارج کرتے، وہ چہرہ جو اب تک سنجیدہ تھا، اب کے جبڑے سختی سے باہم ملائے تھے، وہ سیاہ فام آنکھیں اندیکھے سے شعلے برسا رہی تھیں۔ میری سالوں کی ریاضت، سالوں کی کمائی عزت، آج تمہاری اس ناقابل قبول فحا ویڈیو نے خاک میں ملا دی۔ خدا کی قسم اگر میرے دل نے اجازت دی ہوتی تو میں تمہارے وجود کے لاتعداد ٹکڑے کر کے بٹی میں ڈال دیتا۔ حقارت آمیز وہ سخت لہجہ وہ اپنے اندر تک اترتا محسوس کر سکتی تھی، جیسے کوئی کھولتا سیسا ہو۔ اور جانتی ہو، میں چاہوں نا تو ابھی کے ابھی تمہاری بچی کچی سو کولڈ عزت کہ ایک ترچھی نگاہ اس کے وجود پر ٹھہرتے واپس پلٹی تھی، پرکچے اڑا دوں، اور آرام میں جاں کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی۔ اور یوں اس سے بہتر ایک بہترین انتقام کیا ہوگا؟ خون کے بدلے خون، اور عزت کے بدلے عزت۔ میرے کمرے سے باہر جائیں۔ بامشکل فقط چند فقرے دا ہوئے تھے، مگر مقابل وہ شخص جوں کا توں نہ ہلا۔ میں کہہ رہی ہوں ششش۔ یکدم وہ آہنی گرفت اس کی گڈی پر قائم کی گئی تھی۔ اتنا بولو جتنا بعد میں تم خود سہ سکو۔ کل تم میرے ساتھ پریس کانفرنس میں جاؤ گی، اور جو میں کہوں گا تم وہ مانو گی، مگر اس سے قبل ہمارا نکاح ہوگا بنا کسی مزاحمت کے۔ تم اپنے تمام جملہ حقوق زرار وجاہت کے میرے نام کرو گی، اور اگر اس سب میں ذرا بھی تم میرے خلاف گئی تو میں تمہارے ہر ایک چاہنے والے کی لاش تمہاری ان آنکھوں کے سامنے گراؤں گا۔
اینڈ آئی مین اٹ لیڈی، اور ایک حد تک امیز جھٹکا۔ وہ چند قدم دور جا گری، جبکہ چند لمحے یوں ہی اس کے تاثرات جانچنے کے بعد وہ 32 سالہ شخص اب کہ یہاں ٹھہرا نہیں، برق رفتاری سے آرام گاہ میں عبور کر گیا۔ وہ گہرے سانس لیتی گئی خود کو کمپوز کرنے کے واسطے۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ ایک ہی دن میں دنیا بدل گئی تھی۔ میں نفرت کرتی ہوں آپ سے جاسم اسفندیار خان، نفرت، بے حد نفرت، زیر لب فقط اتنا ہی کہہ سکی۔ اگلی جانب نور الحیا کے کمرے سے نکلنے کے بعد وہ پورچ کی جانب بڑھ رہی تھی، جب اس کا تعاقب کرتے علی اب کے برق رفتاری سے قدم بڑھاتے اس کے مقابل آیا، یوں کہ وہ اس کے راستے میں حائل تھا، جس کے باعث سارا اسفندیار کو قدم روکنے پڑے۔ کیا چاہتی ہو تم لڑکی؟ کیوں اپنی جان کی دشمن بنی ہو؟ ہاں؟ مقابل کے لہجے میں